یہ پاکستان کی سیاست کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں, کس طرف دھکا لگا رہے ہیں؟ خدارا 2023 آ گیا ہے, کیا ہم نے واپسی کا جو سفر ہے اس کو ختم نہیں کرنا؟ نہیں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, ہم نے جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کریں گے, جو ظلم ہو سکتا ہے کریں گے, زیادتی کریں گے, جس کو مرضی پکڑیں گے, جس کو مرضی اندر کر دیں گے, جس کو مرضی الٹا لٹکا دیں گے, اور جس کی کردار کشی کرنی ہے اس کی کریں گے, جو چینل بند کرنا ہے کر دیں گے. ہمیں نہ کوئی روکے ٹوکے. ہم حکومت میں آئے ہیں 9 اپریل 2022 کو, اور ہم جس قیمت پر جس کمٹمنٹ پر آئے ہیں ہم اپنے اس کے مطابق جا رہے ہیں. آج بھی ایک چینل کے سربراہ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر کدھر گرفتار کر لیا گیا ہے, تو روز میسج تو جا رہا ہے. اب جو شہید کیا گیا بچہ کل, اس کا بھی کوئی والی وارث ہے, اس کے ماں باپ آئے ہیں, اس کی والدہ کے آنسو کون پونچھے گا؟ کوئی نہیں پونچھنے والا. اور اس کے والد کو ساری رات بٹھا کے FIR اپنی مرضی کی کاٹ دی ہے. یعنی جن کا ورکر تھا انہی کے اوپر پرچہ ڈال دیا ایک اور. تو یہ حالانکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ڈے ان ڈے آؤٹ فیصلے دے رہے ہیں, لیکن یہ باز نہیں آ رہے. اصل میں آپ کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا, جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی 4 اپریل 79 کو, تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو 5 بندے تھے FSF کے, جو انہوں نے بنائی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے, تو ان کو بھی یکے بعد دیگرے پھانسی پر لٹکا دیا گیا. تو پھر بہت عرصہ کسی کے کہنے پر کوئی ایک بندے کو چھڑی مارنے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ ہم نے پھانسی پر نہیں لٹکنا. پھر آہستہ آہستہ سیاسی وہی عمل دمغل, سیاست میں پولیس گردی اور پولیس میں سیاست, اور آج تک یہ کام نہیں رکا. اور آپ یہ تو سوال کر سکتے ہیں نا مجھے بھی اور عمران خان صاحب سے, کہ آپ نے 2014 کو جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا 17 جون 2014, اس کے اندر جو 100 بندوں کو گولیاں لگیں اور کئی بندے شہید ہو گئے, 14 لوگ شہید ہوئے, خواتین حاملہ تھیں. ہاں جی, وہ بھی ابھی مت ہی ہے کہ کتنے اور تھے. تو اجتماعی قبروں کا بھی کہانی سنی تھی ہم, تو وہ چشمدید واقعات کے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا. تو معاف کرنا, ان لوگوں نے کوئی ایکشن لیا. جب میں جاتا تھا وزیر اعظم کو ملنے, تو میں نے کہا جی وہ قاتلوں کا کیا ہوا؟ تو ہم کر رہے ہیں آج تک کر ہی رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر شیر ہو جاتے ہیں. بالکل ناظرین, پولیس گردی جو ہے, جی چوہدری صاحب آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا, واقعہ تھا, وہ ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے. اس کے اوپر ایک GIT بنی, پھر ایک اور GIT بنی, پھر عدالتوں کے اندر جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ چلی, لیکن ابھی تک وہ جو کیس ہے اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا. اور چوہدری صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا, اور جو بھی اس دن واقعہ ہوا تھا, سانحہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا, جو پیچھے کردار تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, جنہوں نے مار گئے وہ کتنی معلومات تھی آکڑ خابر گھومن صاحب. آپ ان کو قانون پڑھاتے ہیں, آئین پڑھاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پولیس کے اندر انٹرنل سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آئی جی جو اتنا شریف انسان ہے, وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ تم نے کیوں گولیاں چلائی ہیں؟ چوہدری صاحب ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. جب ریاست آپ کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دے پھر کون پوچھے گا؟ آپ دیکھیں نا, کل جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا ناظرین, علی بلال نوجوان جس کی شہادت ہوئی ہے, ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ریلی پلان کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. وہاں پہ ایک نگراں حکومت ہے, کہنے کو تو نگراں ہے, لیکن ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں, کل جب وہ ایئر وائی چینل سے بات کر رہے تھے, مجھے وہ وزیر اطلاعات ناظرین کم وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی پنجابی فلم کے جو ہے نا وہ کردار ہیں, اور جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں دوبارہ طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو ہم کریں گے. سنیں ذرا, آپ کو کسی بھی زاویے سے عامر میر صاحب ایک نگراں حکومت کے جو ہے وزیر اطلاعات نہیں نظر آئیں گے.
کیونکہ وہ ہر اعتبار سے ایسے لگ رہا تھا کہ جو اس وقت موجودہ حکومت وفاق کے اندر اس کو جو ہے اس کے جو بیانیے کا تحفظ کر رہے تھے، اس کو ڈیفینس کر رہے تھے. اور کل جب جو سوال ہوا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ جی وہاں پہ تو ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تھی اور پنجاب کی حکومت کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کر دیا. اب ہوا کیا ہے؟ کل ہوا یہ ہے کہ واقعہ ہوا، واقعے کے بعد ساری رات جو اطلاعات آ رہی ہیں لاہور سے، جو کہ جو علی بلال نوجوان جو شہید ہوا ہے، ان کے والد صاحب، باقی ان کے رشتہ دار وہاں پہ پولیس اسٹیشن گئے اپنی ایک ایف آئی آر کروانے کے لیے. ان کی ایف آئی آر تو نہیں ہوئی ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، چوہی صاحب بھی اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ایک پولیس کی مدعیت کے اندر ایک ایف آئی آر کر دی گئی ہے درج، 302 دفعہ لگا دی گئی ہے، اور اس پرچے کے اندر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے عمران خان کو شامل کیا گیا ہے، فروخ حبیب جو ہے پی ٹی آئی کے لیڈر، فواد چودھری، حماد اظہر، محمود الرشید اور اعجاز چودھری. اور فواد چودھری مزے کی بات ہے وہ 2 دن سے اسلام آباد کے اندر موجود تھے لیکن ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اب یہ پولیس کی طرف سے یہ سارے کا سارا پرچہ ہوا ہے. ناظرین، ایک جو چیز جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، جو میں اکثر اپنے پروگرام کے اندر بات کرتا ہوں، ہم 2023 کے اندر ہیں، ماضی کا زمانہ گیا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 2014 کے اندر سانحہ ہو گیا تھا مال ٹاؤن اور اس طرح کا اب بھی اس طرح سانحہ واقعہ ہو جائے گا تو کوئی نہیں، خیر بچ بچا کے نکل جائیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھیں جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے، ہم آپ کو جو ہے کلپنگز دکھاتے ہیں، پوری دنیا کے اخبارات نے اس واقعے کو لے کے کیا کوریج کی ہے. آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل لے کے دا اکنامکس ہے، ٹی آر ٹی ورلڈ ہے، عرب ورلڈ ہے، اے پی ہے، وائس آف امریکہ ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، ہر جگہ کے اوپر جو ہے کل پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے. ناظرین، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پولیس جس کا بنیادی کام عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، کل جس انداز سے وہ اس طرح ٹوٹ پڑے تھے پرائیویٹ لوگوں کے اوپر، پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر، اور کل جس انداز سے ایک گاڑی کے اندر خواتین جو ہے اس سواری وہ اس ریلی کے اندر جا رہی تھی، ان کے اوپر جس طرح حملہ آور ہوئے، اور جس انداز سے وہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، اور جس انداز سے ایسا لگ رہا چوہی صاحب سیدھا ایک پلان طریقہ تھا، اس میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو اندر بھائی وہ مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے گھراں چ بند کر جاؤ، عمران خان کو کلا چھڈ دیو، اسی انہوں چک کے لے جائیے، انہوں میل ٹریٹ کریے، کدی ایک عدالت کدی دوسری عدالت، کدی ایک صوبے کدی دوسرے صوبے، پتہ نہیں کون سا اس سے جرم ہو گیا ہے. وہ پاکستان کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، ورنہ تو یہ کب کے اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہوتے. لیکن میں پھر وہی کہاں گا، اتنے جنگل دا قانون نہیں چل سکتا. انشاءاللہ تسی دیکھو گے اتنے الیکشن بھی ہون گے اور قوم اپنے ووٹاں جنہوں منتخب کرے گی وہ حکومت بنائے گا، نو میٹر واٹ دے ڈو.